بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح آپ پر برسے گی، اس دعا کا یہ عمل کر لیں۔ 7 دن کا عمل حدیث نبی کے مطابق، یہ سنن نسائی کے اندر یہ موجود ہے دعا۔ تو اسی حوالے سے آج ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس آدمی پر پھر اتنی برستی ہے جو اس کا عمل کر لیتا ہے اور اس کو اپنی روٹین کا جو ہے وہ حصہ بنا لیتا ہے زندگی کا۔ تو یہ دعا میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اس کے جو اثرات ہم نے دیکھے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا مرنے کے بعد تو خیر سب کو ہی دیدار ہوگا، جو جنت میں وہ جائیں گے انسان جتنے بھی بخشش کے بعد اپنا حساب کتاب دے کے، تو اللہ کا دیدار تو وہاں نصیب ہوگا۔ لیکن اس دعا کی طاقت یہ ہے، اور کب اس کو تھوڑا سا اس کے الفاظ پر بھی غور کیجیے گا، اس کے ترجمے پر غور کیجیے گا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے دیدار کی طلب انسان اس دعا میں کرتا ہے، تو اللہ اس کو اس زندگی میں بھی اپنا نور جو ہے وہ دکھاتا ہے، اپنا دیدار۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کئی اولیاء کرام کے واقعات جو ہے میں میری نظر سے گزرے، تذکرۃ الاولیاء میں پڑھ لیں، بے شمار اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ اپنا دیدار نصیب کروایا۔ اور یہ شرف بھی صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حاصل ہے کہ کیونکہ نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی وہ تجلی برداشت نہ کر سکے، لیکن اللہ کی حبیب کی امت کہ جو لوگ ہیں وہ اتنے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ امت اتنی پیاری ہے اپنے محبوب کی کہ اللہ پاک اپنا جلوہ بار بار جو ہے اولیاء کرام جیسے بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کو اللہ نے دکھایا اور ان پر رحمتوں کی بارش کی، اور آج تک رہتی دنیا تک ان کے نام قائم و دائم اور رہیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو پھر انہوں نے یہ اللہ پاک سے دریافت کیا کہ یا رب العالمین، جو میری امت کے لوگ ہوں گے، میں نے تو آپ کا دیدار کر لیا، تو میری امت کے لوگ جو ہے ان کے لیے کیا سلسلہ بنے گا؟ تو پھر نماز عطا کی گئی۔ نماز کو مومن کی معراج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جب آپ کی نمازیں پرفیکٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کو، کیونکہ اس ٹائم پہ اللہ پاک آپ کے سامنے نہ صرف آپ پہ متوجہ ہوتے ہیں جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اسی نماز میں اللہ پاک اپنا دیدار بھی عطا فرما سکتے ہیں، اور فرماتے ہیں نیک لوگوں کو اپنی نمازوں کو پاکیزہ بنائیے، اپنے نمازوں میں وہ حرارت پیدا کیجیے۔ خیر اب دعا جو ہے وہ یہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اس کو آپ یاد کر لیں۔ یہ آپ نے 70 ٹائمز پڑھنی ہے اور 7 دن پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو 3 بار اس کو ڈیلی پڑھنے کا جو ہے وہ عمل اس کا جاری رکھیں تاکہ اس کے اثرات آپ کو زندگی میں ملتے رہیں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق یہی ہے کہ اس دعا کو بہت پسند کیا گیا اللہ تعالیٰ کی، مطلب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے جب ادا ہو جاتے ہیں تو اس کو اللہ پاک اللہ ان کو پسند کرتا ہے ان الفاظ کو، کہ پھر اسی کے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، میں شاید ایک ویڈیو میں بتا چکا کہ درود پاک ایک تو نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں جو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بے شمار درود کے ایسے سیگے ہیں۔ آپ قصیدہ بردہ شریف کو دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ درود خضری ہے، بے شمار درود ہیں جو لوگوں نے لکھے حضور کی شان میں اور اتنے پسند آئے کہ اس درود کی برکت سے لکھنے والے کو دیدار آقا کا دیدار جو ہے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا، اور وہ لوگوں ولایت کے مرتبوں کو پہنچے۔ تو انسان اپنی جب بالکل صاف دل کی کیفیت میں بیٹھا ہوتا ہے اور جب اس کے دل سے کوئی دعا نکل جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے، تو پھر اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ آگے وہ چیز دوسروں کے لیے ایک رہنمائی کا باعث بن جاتی ہے کہ یہ الفاظ اللہ کو پسند ہے، تو آپ اس انداز میں اللہ کو پکاریے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر، ویسے تو اللہ رحمان الرحیم ہے، تو اللہ کی رحمتیں اور بڑھ جاتی ہیں اس شخص پر جب وہ سنت کے مطابق چیزوں کو پڑھ کے، احادیث کو پڑھ کے وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان دعاؤں سے، ان الفاظ سے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر دعاؤں کی قبولیت کا جو ہے وہ ریشو بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ اس پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔